کی اطاعت کرو۔ اب سامعین کرام، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جتنے بھی ارشاد ربانی ہوئے، اگر دیکھا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بغیر ہمیں سمجھ نہیں آ سکتے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج کرو اور عمرہ کرو۔ اب اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا، اب اس کے آگے جو ڈیٹیل ہے، صفا و مروہ کا کیسے جانا ہے، حجر اسود کو کیسے چومنا ہے، جو بھی حج کے معاملات ہیں، اب یہ ساری باتیں ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ملے گی۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا نماز قائم کرو۔ اب ہمیں تو پتہ چل گیا کہ اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا نماز قائم کرو، لیکن میرے دوستو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بعد بھی ہمیں کسی ایسی چیز کی ضرورت تھی، کسی ایسے شخصیت کی ضرورت تھی جو ہمیں کھول کھول کر بتاتا کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا۔ اب نماز کیسے قائم کرنی ہے، فجر کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گی۔ اب ظہر، عصر، مغرب، عشاء کیسے پڑھنی ہے، یہ سارے معاملات ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کے اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے ملے گی۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی حکم آتا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بعد اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ کا سہارا لیتے ہیں۔ اس بات سے آپ متفق ہوں گے، میں نے دو مثالیں آپ کو چھوٹی چھوٹی اس لیے دیا کہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم حج کرو، ہم تو بیٹھے تھے کیسے حج کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نماز قائم کرو، ہم پھر بھی خاموش بیٹھے تھے کیسے نماز ادا کرتے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھول کر بتایا کہ یہ جو اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھنی ہے، ظہر کی 12 رکعتیں پڑھنی ہے، عصر کی 8 رکعتیں پڑھنی ہے، عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، تو سامعین اکرام ہماری سمجھ میں آ گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ تو سامعین اکرام اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد و برکت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور آگے سامعین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو بندہ میرے محبوب کی اطاعت کرے گا سمجھو وہ میری ہی اطاعت ہے۔ اب اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و مخصوصات کے دائرے سے ورا اور ورا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے میرے بندو جب تم میرے محبوب کی اطاعت کرو گے، میرے محبوب کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو تم جو میرے حکم ہے ان کی پاسداری کرو گے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب جو ہم نے حکم دیے وہ حکم کیا ہے۔ تو سامعین اکرام جب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا چلو۔ ایک دفعہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما جا رہے تھے، رستے میں ایک عربی آیا، اس نے کہا کہ اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کچھ کام ہے، آپ انتظار فرمائیے، میں گھر سے کچھ لے کر آتا ہوں یا میں کچھ دیر کے بعد فوراً آتا ہوں آپ کی بات سننے کے لیے۔ اسوہ حسنہ کی بات کی ہے تو سامنے اکرام بتانا چاہتا ہوں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نعرے لگاتے ہوئے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن بتانا چاہتا ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ وہ جاتا ہے صحابی گھر میں جا کر بھول جاتا ہے کہ میں نے 2 جہانوں کے سردار کو انتظار کے لیے کھڑا کیا ہے، تو سامنے کرام وہ جب بھولتا ہے 3 دن کے بعد وہ دوبارہ واپس اسی جگہ سے گزرتا ہے۔ 3 دن کے بعد دوبارہ اسی جگہ سے گزرنے کا اس کا اتفاق ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ 2 جہانوں کے مالک اسی جگہ پر کھڑے ہیں۔ آپ صرف قضاء حاجت کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں گئے، آپ نے 3 دن تک اس بندے کا
کھڑا ہوں. تو آج ہمیں سوچنا چاہیے. ہم اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں, ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جب عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ جس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ارشاد فرما دیا کہ آپ آئیں, میں آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں, تو 3 دن تک کوئی کھانے والا عام نہیں تھا, نبیوں کا سردار تھا, جس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پورا قرآن محبت میں نازل فرما دیا. وہ نبی کھڑے تھے کہ جن کے چہرے کو دیکھا تو وہ دعا فرما دیا. وہ نبی کھڑے تھے کہ جن کا علم نشرح کا سینہ تھا. وہ نبی کھڑے تھے کہ جنہوں نے چادر اوڑھی تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. وہ نبی کھڑے تھے کہ جو سرما لگائے تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر والے. وہ نبی کھڑے تھے جو زلفیں سجائے تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. وہ نبی کھڑا تھا کہ جن کے نبی کے زمانے کی قرآن قسم کھاتا ہے والعصر. تو سامعین اکرام سوچئے کہ جو نبیوں کے سردار تھے ان کی زبان سے صرف ایک بات نکلی کہ آپ آجائیں, میں آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں. وہ 3 دن تک اسی جگہ پر کھڑے رہے. آج ہمیں سوچنا چاہیے, آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا شروع کر دیا ہے. آج ہم نمازیں نعوذ باللہ ایسا کسی کے دل میں نہ آئے. اگر کوئی نماز اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ مجھے نمازی کہا جائے, کوئی حج اس وجہ سے کرتا ہے کہ مجھے حاجی کہا جائے, کوئی زکوٰۃ اس وجہ سے دیتا ہے کہ مجھے سخی کہا جائے, تو خدا کی قسم منبر رسول پر بیٹھا ہوں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب وہ بندہ روز محشر اپنے نامہ اعمال تلوانے کے لیے کھڑا ہوگا تو سامعین کرام اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے یا باری تعالیٰ, میں نے تو دنیا میں بہت نمازیں پڑھی تھی, میں نے تو دنیا میں بہت سجدے کیے تھے, میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے, میں نے حج کیے ہیں. تو سامعین کرام اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو نے حج اس وجہ سے کیا تھا کہ تجھے لوگ حاجی کہے, سو دنیا میں تجھے لوگوں نے حاجی کہا. تو نے نماز اس وجہ سے پڑھی تھی کہ تجھے لوگ نمازی کہیں, تو سو دنیا میں تجھے لوگ نے بہت نمازی کہا. تو نے زکوٰۃ اس وجہ سے دی کہ تجھے لوگ سخی کہیں, تو سو دنیا میں ہر کسی نے کہا کہ فلاں بن فلاں بڑا سخی ہے. تو سامعین کرام اب تیرے نامہ اعمال میں کچھ نہیں بچا. تو سامعین کرام ہمیں یہ سوچنا چاہیے جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بات کریں, جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات کے بارے میں بات کریں تو ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کہتا تو اپنے آپ کو عاشق رسول ہے اور اس کے کام جو ہے وہ عاشق رسول والے نہیں. آج ہمیں سوچنا چاہیے آج امت کس راہ پر چل رہی ہے, آج امت کو کس طرح کے مشکلات درپیش ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صرف مسلمان کہلانے تک چھوڑ دیا ہے. ہمارے حکمرانوں نے, ہمارے جو وزراء ہیں, انہوں نے بھی فقط, اور دیکھیں سامعین اکرام کہا جاتا ہے کہ جو بندہ جب اس کے اوپر حکمران مسلط کیے جاتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس امت کے نامہ اعمال ہوتے ہیں. ان لوگوں کے نامہ اعمال کی وجہ سے اچھے حکمران اور برے حکمران لوگوں کے اعمال کی وجہ سے مسلط کیے جاتے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہے کس طرح کے حالات پیدا ہو گئے, کس طرح کے لوگ مارے جا رہے ہیں. فقط وجہ کیا ہے میرے دوستو, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے دل میں محبت رسول ہے تو محبت رسول کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیے ہیں ان پر عمل کرو, یہی محبت رسول ہے. آج حکومت نے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے, آج حکومت کے لوگوں نے مشکلات میں ڈال دیا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ اس معیار پر نہیں پورا ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے جو قانون ہیں اگر حکومت پیرا عمل ہوتی. سامعین کرام میرے مرشد کریم رات کو فرما رہے تھے صاحبزادہ والی شان سلطان فیاض الحسن کہ ہم امت کو ان وزراء نے, ان حکومت کے لوگوں نے پریشانی میں ڈال دیا ہے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ہماری عاشقوں کی بات کو نہیں دیکھا, انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگوں کی تکلیف کو نہیں دیکھا. آج سامعین کرام ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں اس بات پر زور دینا چاہیے
کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کی ناموس پر اگر کہیں حملہ ہوتا ہے، میرے آقا کریم اور سامعین اکرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرانس کے جس کتے نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، ہم تو یہاں فرانس کا سفیر نکالنے سے گریز کر رہے ہیں، اور اللہ کی رب العزت کی قسم ہے مسجد میں بیٹھا ہوں، وہ بندہ کہیں جا رہا تھا، اس گاڑی میں آگ لگی ہے اور اتنی جدید ترین ملک ہونے کے باوجود وہ آگ بجھ نہیں سکی اور وہ خاص پر ہو گیا ہے۔ میرے اللہ رب العزت نے اس کو سزا دے دی ہے نا، میرے اللہ تبارک و تعالی نے تو اپنے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے والے کو تو زندہ جلا دیا ہے۔ آج ہم حکومت سے التماس کرتے ہیں کہ خدارا بجائے اس کے کہ آپ اپنی ہی عوام پر گولیاں برسائیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی ہی عوام کو دہشت گرد کے جیسے لقب سے نوازیں، خدارا کچھ اپنے آپ بھی گریبان میں جھانکیں، خدارا کچھ اس طرح کی پلاننگ کرے کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سر عام قتل کر دیا جائے۔ علامہ خادم حسین صاحب فرماتے تھے من سب نبی فقتلہ، جب میں نے دیکھا کہ اس کا مطلب کیا ہے تو سامعین اکرام نظر میں یہ مطلب گزرا کہ میرے آقا کی شان میں جو ذرہ بھر گستاخی کرتا ہے، میرے آقا کی شان میں جو چند کیا ایک ذرہ برابر کے شان میں بھی گستاخی کرے اس کا سر بھی قلم کر دیا جائے۔ تو سامعین اکرام ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب کی محبت میں جتنا آپ کو پیش کریں گے، اور ایک بات یاد رکھیے محب وہی ہوتا ہے لو کان صادق الاطاعت ان الحب لمن يحب متبع۔ عربی کا شعر ہے کہ سچا عاشق وہ ہے جو آقا کی تعلیمات پر عمل کرے، سچا عاشق وہ ہے جو محبوب نے بات کی ہے اس بات پر عمل کرے، وہ سچا عاشق ہے۔ تو سامعین اکرام ہمیں بھی چاہیے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایسا رستہ اختیار کریں، ہم ایسی چیز اختیار کریں جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ تو سامعین اکرام لوگوں کو تکلیف دینے کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ آپ اپنے گھر میں اگر آواز بلند کر کے بات کر رہے ہیں تو اگر اس کی تکلیف بھی پڑوسی کو ہو رہی ہے تو اپنی آواز کو دھیما کر لیں، اپنی آواز کو ایسا کر لیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمیں ایسا چاہیے کہ ہم ایسے طریقہ کار اپنائیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر خدا کی قسم ہماری جانیں تک قربان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، ہمارا سب کچھ آقا کی شان پر قربان ہے۔ ہم تو آئے بھی یہاں آقا کے لیے ہیں، یہاں سے جائیں گے بھی تو آقا کریم کے لیے جائیں گے، تو سامعین اکرام وہاں اٹھائے بھی جائیں گے تو آقا کریم کی شان کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ ہماری کیا مجال ہے؟ ہم سے کوئی قربانی پیش کیجئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا قربانی چاہیے۔ سبھی صحابہ اکرام نے بڑی نیاز مندی کا مظاہرہ کیا، سب گھروں میں گئے، سامان اکٹھا کر لے کر آنے لگے۔ پھر خیال آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے خلیفہ ثانی اور خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ میرے خیال آیا کہ نبی نے قربانی مانگی ہے تو گھر میں کچھ بھی نہیں رکھا، سامنے اکرام سب کچھ اٹھا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہمارے اندر اتنا جذبہ ہے؟ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی لائن گستاخی کرتا ہے تو ہمارا کیا کردار ہے؟ سامعین اکرام کہا گیا ہے کوئی اگر برائی کر رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے روکو، چاہے وہ جتنا بڑی مرضی ہو، چاہے بادشاہ ہو، وزیر ہو، کسی علاقے کا وڈیرا ہو، اس کو زبان سے روکو کہ اے بندے تو نے اس بندے کے ساتھ تو نے یہ ظلم و انصاف ظلم کیا ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو سوچنا یہ چاہیے، دل میں یہ گمان ضرور کرنا چاہیے کہ اس بندے نے غلط کیا ہے۔ تو سامعین اکرام اسوہ حسنہ کا مطلب یہی ہے، اسوہ حسنہ کا سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فرماتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق تھا، آپ کا جو اخلاق تھا وہ سب سے عظیم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں اتنی نرمی تھی، آپ کی باتوں میں اتنی مٹھاس تھی کہ آپ جس کو جو بات کرتے تھے وہ ہمارا عمل ہو جاتا تھا۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے ہم کسی کی کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس کسی کا کوئی دل دکھے، تو ہم خدا را ہم کسی
اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتے. ہم ہاتھ جوڑ کے حکمرانوں سے التماس کرتے ہیں کہ خدارا ان عاشق رسولوں پر گولیاں مت برسائیں، خدارا ان اللہ کے بندوں کو ظلم و ستم مت کریں. آپ بیٹھ کر کوئی اچھا لاہ عمل تیار کریں تاکہ عاشق رسولوں کو پریشانی بھی نہ ہو اور آپ کی حکومت بھی صحیح طریقے سے چلے. تو سامعین کرام اسی میں کامیابی ہے، اسی میں ہی آخرت ہے کہ ہم جب آقا کریم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں تو اس انداز سے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے کہ یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں، میرے محبوب کی بارگاہ میں عظیم خلق رکھنے والا ہے. تو سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نیکسٹ ٹائم آپ کوشش یہ کریں کہ 2 بجے سے پہلے آئیں. اب ایسا ہوتا ہے